السلام علیکم سامعین، 23 ربیع الاول کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 15 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے وقف معاملہ۔ عدالت کے ایک تبصرے پر جمعیت علماء کو سخت تشویش۔ خبر تفصیل سنیں، بہت اہم خبر ہے۔ وقف بائی یوزر سے متعلق عدالت کا تبصرہ تشویش کا سبب۔ عدالت کے عبوری فیصلے پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی تنقید۔ کہا کہ ہماری مساجد اور قبرستانوں کی حفاظت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وقف بائی یوزر کے اصولی موقف کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ پہلے یہ بتلا دوں وقف بائی یوزر ہوتا کیا ہے۔ اردو میں اس کا صحیح ترجمہ ہے وقف بالاستعمال۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بہت سے اوقاف، مساجد اور قبرستان ایسے ہیں کہ وہ وقف کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں برسوں سے، صدیوں سے، دہائیوں سے، لیکن ان کے دستاویزات ہمارے پاس نہیں ہیں، کاغذ نہیں ہیں، وقف نامہ نہیں ہے، کوئی لیز، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ہبہ وصیت، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو سرکار نے اس کو بالکل ہٹا دیا تھا اور کہا تھا کہ وقف بائی یوزر کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کو ہٹا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سب کے دستاویزات ہونے چاہیے۔ تو عدالت میں پورا وقف قانونی زیر بحث تھا، تو عدالت نے وقف بائی یوزر پر جو کچھ کہا ہے اسی پر تشویش کا اظہار کیا مولانا محمود مدنی نے، وہ میں آپ کو پورا پڑھ کر سنائی دیتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے وقف ایکٹ 2025 کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وقف بائی یوزر سے متعلق عدالت کا فیصلہ ہمارے لیے انتہائی تشویش کا سبب ہے، جس پر سنجیدہ غور و فکر لازمی ہے۔ پہلے بتلا دوں کہ عدالت کا جو آج فیصلہ اوقاف کے بارے میں آیا یہ عبوری ہے، آخری نہیں ہے، ابھی آخری فیصلہ آنا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا ہماری طرف سے عدالت میں اس قانون کے متعلق کئی سنگین خدشات پیش کیے گئے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ کلکٹر یا دیگر انتظامی افسران کو وقف جائیداد کی نوعیت طے کرنے کا غیر معمولی اختیار دینا اور وقف ٹریبیونل کا خاتمہ مذہبی حقوق میں سرکاری مداخلت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حد تک اطمینان بخش ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر عبوری روک لگا دی ہے اور دیگر کچھ معاملات میں بھی جزوی راحت دی ہے۔ تاہم سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ وقف بائی یوزر کا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 4 لاکھ سے زیادہ وقف جائیدادیں وقف بائی یوزر کے زمرے میں شامل ہیں۔ 1,19,000 مساجد اور 1.5 لاکھ قبرستان کی جائیدادیں ہیں۔ ان میں سے 80% سے زیادہ رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ موجودہ ترمیمی قانون نے وقف بائی یوزر کو سرے سے کالعدم قرار دے دیا، یعنی یہ کچھ نہیں ہے، اور جزوی ترمیم کے ذریعے پہلے سے رجسٹرڈ جائیدادوں کو الگ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ ترمیم ہمارے اصل خدشے کا حل نہیں ہو سکتی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ وقف بائی یوزر کو قانون سے خارج کرنا، نکال دینا اسلامی اصولوں اور صدیوں پرانی مذہبی روایت کی کھلی نفی ہے، کھلا انکار ہے۔ یہ براہ راست مسلمانوں کے مذہبی حقوق پر ضرب ہے، چوٹ ہے، جبکہ آئین ہند نے ان حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ وقف ایک خالص دینی و شرعی معاملہ ہے، اس سے متعلق قانون میں ایسی دفعات شامل نہیں ہونی چاہیے جو اس کی مذہبی حیثیت کو مجروح کرے یا مسلمانوں کے حق مذہبی آزادی میں رکاوٹ ڈالیں۔ لہذا سپریم کورٹ کا یہ عبوری فیصلہ اس وقت تک قابل اطمینان نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وقف بائی یوزر کو مکمل حفاظت نہ مل جائے، تحفظ نہ مل جائے۔ مولانا مدنی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے اپنے عبوری فیصلے کے پیراگراف 143 تا 152 میں جو تبصرہ کیا ہے اس سے وقف بائی یوزر کے تحفظ کا مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس کی زد میں زیادہ تر ہماری مساجد اور قبرستان کی جائیدادیں ہیں۔ واضح ہو کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وقف بائی یوزر کا خاتمہ بعد نظر میں، یعنی ایک سطحی نظر میں ایک دم دیکھتے ہی یک طرفہ نہیں ہے،
کیونکہ 1923 کے وقف ایکٹ سے ہی وقف کے اندراج کی شرط موجود تھی۔ اگر وقف جائیدادیں 1 صدی سے زائد عرصے تک رجسٹرڈ نہیں ہوئی تو اب شکایت نہیں کی جا سکتی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء اپنے وکلاء اور ملی اداروں کے ساتھ مل کر پوری سنجیدگی اور حکمت کے ساتھ یہ جدوجہد جاری رکھے گی تاکہ آئین ہند میں دیے گئے مذہبی آزادی اور اقلیت حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ساتھ ساتھ آپ اسکرین پر وہ خط بھی دیکھ سکتے ہیں پریس اعلانیہ جو جمعیت علماء ہند نے جاری کیا ہے۔ بہرحال جمعیت علماء ہند ایک قانونی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، اس کے پاس وکلاء کی بھی پوری کھیپ ہے، جماعت ہے۔ اس نے جو کچھ یہ دیا ہوگا بہت ظاہر بات، بہت صلاح و مشورے کے بعد دیا ہوگا، اس لیے حضرت والا نے جو تشویش کا اظہار کیا ہے ہم سب اس میں شامل ہیں، اور ہماری حضرت والا سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ بعجلت جلد از جلد حتمی آخری فیصلہ آنے سے پہلے وکلاء کی جماعت تیار کریں اور دوبارہ عدالت سے رجوع کرائیں۔